السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ ملکہ کا انتقام پارٹ 2 لے کر آپ کی دوست جمیلہ۔ اگر آپ لوگوں نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرو اور پارٹ 1 کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ پارٹ 2 میں آج کیا ہے۔ وزیر نے بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات میں سمجھ گیا ہوں، تم اپنے منصوبے کو آگے بڑھاؤ، بادشاہ نے وزیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چند روز بعد شہزادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر روانہ ہوا۔ شہزادے کو شکار کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ کئی روز بعد شکار سے واپس لوٹتا۔ اس کی غیر موجودگی میں شہزادی اپنے محل میں ملازموں کے ہمراہ اکیلی تھی۔ ایک رات وزیر اور اس کے ساتھی شہزادی کی تصویر کو چوری کرنے کی نیت سے اس کے محل میں داخل ہوئے۔ ان کی نظر تصویر میں جڑے نایاب ہیرے جواہرات پر تھی۔ انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ تاج سے اصلی ہیرا نکالا اور اس کی جگہ نقلی ہیرا لگانے لگے۔ وزیر کا منصوبہ یہ تھا کہ ہیرا چوری کر کے شہزادی پر الزام لگایا جائے اور شہزادی کو شہزادے کی نظر میں گرا دیا جائے تاکہ شہزادہ شہزادی کو چھوڑ دے۔ ابھی وہ نقلی ہیرا لگانے ہی لگا تھا کہ آہٹ سن کر ساتھ والے کمرے سے شہزادی اٹھ کر اس کمرے میں آ گئی۔ اس نے جب وزیر کو دیکھا تو اپنے ملازموں کو بلانے لگی، مگر وزیر نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ اس نے نہایت پھرتی سے خنجر اس کے دل میں پست کر دیا اور مستقبل کی ملکہ بننے سے پہلے ہی اسے ختم کر دیا۔ چند گھنٹے کے بعد دن چڑھ گیا اور کسی کو اس بات کی خبر نہ ہوئی، مگر اتفاق سویرے شہزادہ شکار سے واپس لوٹ آیا اور وہ جب اپنے محل کے کمرے خاص میں پہنچا تو سامنے ہی شہزادی کی لاش دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شہزادی کو قتل کیا گیا ہے۔ شہزادہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور پاگل ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کی حالت دیکھی تو غم سے نڈال ہو گیا۔ اس نے بہت سے طبیب کو محل میں بلایا تاکہ وہ شہزادے کا علاج کر سکیں اور پھر واقعی طبیب کے علاج سے شہزادہ آہستہ آہستہ دوبارہ صحت یاب ہونے لگا۔ صحت یاب ہونے کے بعد وہ شہزادی کو نہ بھولا۔ وہ ہر روز صبح سویرے بہت سے پھول لے کر شہزادی کی قبر پر جاتا اور وہاں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ بادشاہ نے شہزادے کو بہت سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر شہزادہ نہیں مانا۔ ایک دن اچانک بادشاہ بیمار پڑ گیا اور کچھ دنوں کے بعد وفات پا گیا۔ اب وہ اس ملک کا حکمران تھا اور تمام رعایا اس کی ماتحت تھی، اور پھر شہزادے نے ایک بڑے جشن منانے کا اعلان کیا جس میں اس کی تاج پوشی کا اعلان بھی ہونا تھا۔ جشن کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ جس دن جشن منایا جانا تھا اسی دن شہزادی کو مرے ہوئے پورے 5 برس گزر چکے تھے۔ ایک طرح وہ اس کی برسی کا دن بھی تھا، لیکن شہزادہ جو کہ ابھی نیا بادشاہ تھا بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر صبح درباریوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ شہزادے کے حکم پر ملازموں نے شہزادی کی قبر کو کھود کر اس کا تابوت نکالا اور اسے اٹھا کر شہزادے کے محل کی طرف آنے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، شہزادے نے ایسا کیوں کیا؟ جلدی ہی انہیں اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ جب رسم تاج پوشی کے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادی کا تابوت کھولا گیا اور اس میں سے شہزادی کے ڈھانچے کو نکال کر اسے شاہی لباس پہنایا گیا اور اس کو اٹھا کر نئے بادشاہ کے ساتھ ملکہ کی نشست پر بٹھایا گیا۔ اس وقت حیران اور خوف سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ہولا اٹھا ہوا آیا اور اس ڈھانچے میں سریاب کر گیا، جس کے ساتھ ہی وہ ڈھانچہ ایک جیتے جاگتے انسان میں تبدیل ہو گیا۔ یہ شہزادی تھی جسے مرے ہوئے 5 برس گزرے تھے۔ وہ تمام لوگ دم بکت رہ گئے، مگر بادشاہ مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، لوگو، یاد کرو، میں نے ایک دن تم سے کہا تھا کہ یہ شہزادی مستقبل کی ملکہ بنے گی، مگر کئی لوگوں کو یہ بات ناگوارا گزری اور انہوں نے اسے ہلاک کر ڈالا، مگر دیکھ لو کہ آج میری بات سچی ثابت ہوئی۔ تمہاری ملکہ تمہارے سامنے ہے، اب آگے آؤ اور اپنی ملکہ کے سامنے سر جھکاؤ۔ تمام درباری حیرت زدہ سے آگے بڑھے اور نئی ملکہ کے سامنے جھک گئے، مگر وزیر اور اس کا ساتھی، جن کی حالت غیر ہو رہی تھی، اپنی جگہ خوفزدہ بیٹھے رہے۔
بادشاہ نے ان کی طرف دیکھا تو وہ لوگ کانپنے لگے اور پھر اچانک ملکہ نے پاس کھڑے ملازم کی تلوار پکڑی اور وزیر اور اس کے ساتھی کی گردن تن سے جدا کر دی۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھے مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ سکے۔ بادشاہ کے حکم پر باقی جشن منایا گیا۔ جشن ختم ہوتے ہی ملکہ کی روح جسم سے نکل گئی اور پھر وہ ایک ڈانچی کی شکل اختیار کر گئی جسے نہایت احترام کے ساتھ تابوت میں بند کر کے اس کی قبر میں دفنا دیا گیا۔ رعایا اس بات پر بڑی حیران تھی کہ 5 سال پہلے مرنے والی شہزادی جشن میں زندہ کیسے ہو گئی۔ شہزادہ جو بادشاہ بن چکا تھا اس بات سے باخبر تھا، اس لیے وہ شہزادی کو دفن کرنے کے بعد رعایا سے مخاطب ہوا۔ دوستو، میری بیوی کو لالچی وزیر اور اس کے ساتھی نے قتل کر دیا تھا، اس لیے اس کی روح بے چین بھٹکتی پھر رہی تھی۔ آج وہ اپنا انتقام لے کر عالم برزخ میں چلی گئی ہے۔ بادشاہ کی بات سے رعایا مطمئن ہو گئی اور پھر ایک عرصے تک بادشاہ اس ملک پر حکومت کرتا رہا۔ جی دوستو، یہ تھا کہانی کا دوسرا حصہ۔ اب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو میری کہانی کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 کیسا لگا۔ امید ہے آپ مجھے انشاءاللہ بتائیں گے اور اچھے کمنٹ کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔